بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ناظرین گرامی، روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط ہوتے ہیں۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آئلی چیزیں زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر لیں۔ اتنا ٹھنڈا کریں کہ برف بننے والا ہو۔ روزانہ 1 گلاس پئیں، آپ کے معدے کی تیزابیت، السر، معدے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ جن لوگوں کے پاؤں شوگر کی وجہ سے خراب ہوں یا زخم آ جائیں، شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا چھوڑ دے۔ جو کا آٹا پسوائیں، جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ جو لوگ نہار منہ روزانہ نہاتے ہیں، ان لوگوں کو کبھی بھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جن کو ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آ جائیں، وہ کامیاب انسان ہیں۔ اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو، بار بار بیمار پڑ جائیں، توے کی کالک لگا دو، بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں، بند گوبھی کے پتے کاٹ کر آنکھوں پر رکھ لیں۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، عورتوں کے ساتھ کم بات چیت کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ سر میں ڈالو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بکری کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، نیلے رنگ کے کپڑے پہن کر سو جائیں، آپ کو مکھی اور مچھر تنگ نہیں کریں گے۔ ناظرین، جو عورت رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہے، وہ دودھ دہی میں بادام ڈال کر کھایا کرے۔ ناظرین گرامی، آہستہ آہستہ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور آپ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ گاجر کے حلوے میں چینی کی جگہ گڑ ڈالنے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، اور تھوڑا سا دیسی گھی جسم کے درد اور سوجن کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کا پانی رات کو سونے سے پہلے پلا دیں۔ ناظرین، اونٹنی کا دودھ آپ کے جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ سردیوں میں رات کو گرم دودھ میں بھیگی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے اور ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ سونے سے پہلے سرما لگانے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، جسمانی اور جنسی طاقت بڑھانے کے لیے 1 گلاس دودھ میں کیلے کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر 2 کھجور ڈال کر صبح ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اگر معدے کے مسائل سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ایسی خوراک کھائیں جس میں تیزابیت کم ہو۔ ناظرین گرامی، ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گلنے لگتے ہیں۔
گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر تھوڑی سی ملٹھی چبا لیں۔ ناظرین، دن کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال جسم کو ہر قسم کی موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیت بھی اس سے کمزور ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، بوڑھی عورت بھی اگر جوان رہنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کیا کرے۔ ناظرین گرامی، نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پانی پینے سے آپ کو فوری سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو اس سے اس کی دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ کوئی سبق یاد کرنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو کچھ پڑھتے رہو گے وہ سب یاد ہوتا جائے گا۔ ناظرین، بدن میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ، روٹی کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ، شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیمو کا چھلکا چباؤ، اور معدہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیمو ڈال کر کھاؤ۔ معدہ خراب ہونے لگے تو سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے اور آپ کو بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ٹھنڈے کمرے میں سونے سے آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ اگر وزن بدن کی سوجن کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، گھر میں تھوکنے سے ٹی بی جیسی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ کھجور جلد ہضم ہونے والی غذا ہے جو فوراً توانائی بحال کرتی ہے۔ ناظرین، بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پئیں۔ بادام اور کالی مرچ کھانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، نہار منہ کنگھا کرنے سے آپ کے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ 10 گلاس پانی کے پئیں، جلد کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، تربوز کے بعد پانی پینے سے آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے۔ روزانہ ایک خیار رکھا لینے سے آپ کو ورزش کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دانتوں کو منٹوں میں صاف کرنے والا نسخہ ٹماٹر پر تو لگا کر روزانہ دانتوں پر ملنے سے طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کے دانت بہت جلد صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، نہار منہ فالسے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا سا نمک ملا کر غرارے کر لیں یا پھر تھوڑی سی ملٹھی چبا لیں۔ زمین پر جب بھی بیٹھو تو بغیر ٹیک لگا کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مضبوط اعضاء مضبوط ہو جائیں گے۔ بندے کی شناخت علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب نہ ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو۔ ناظرین گرامی، اس سے فوراً دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، موٹاپے کے لیے نہایت آزمودہ نسخہ۔ اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہوگا
جیسے پانی سے پیاس، میتھرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، کلونجی اور سبز چائے، چھلکا اسبگول ہم وزن باریک کر کے آدھی چمچ دن میں 3 بار یا ڈاکٹر کی مشاورت سے پانی کے ساتھ چند دن استعمال کریں۔ موٹاپے کے لیے کمال نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جسمانی درد اور کمزوری کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے۔ ناظرین گرامی، جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس عورت کو کبھی کمر درد کے مسائل نہیں ہوتے۔ ناظرین، رات کے وقت وضو کر کے سوئیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں۔ ناظرین، آٹا گھونتے وقت درود شریف کا ورد کرو اور روٹیاں بناؤ، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں، کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے کافی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں۔ ناظرین، گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں، ورنہ ٹی بی کی بیماری عام ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا ملیں، پھنسی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، 3 ایسی چیزیں ہیں، شلجم، پالک اور ادرک، ان کا استعمال لازمی کریں، یہ بہت فائدہ مند ہیں۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے یا نظر کمزور ہو تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر تیز ہوگی، دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف 1 قطرہ آنکھ میں ڈالو، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، کلونجی کو دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے آپ کے چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتے، اس حرکت سے ان میں کئی نئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں ہی آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں سونے سے قبل سر کے تیل کی مالش کریں اس گھر میں تمام لوگ صحیح ہوتے ہیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جس گھر میں اونچی آواز سے کہکے لگا کر بات کی جائے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ کمر کے مورے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے مالش کر لیں۔ ناظرین گرامی، چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر چہرے پر لگا لیں اور 20 منٹ تک چہرے پر لگے رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں، آپ کا رنگ نکھر جائے گا۔ ناظرین گرامی، زیرے میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چڑچڑاہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسبگول ملا کر پی لیا کرو۔ ناظرین گرامی، دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے آپ کی جوانی لوٹ آتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے اور یہ آنکھوں کے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، روزانہ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے آپ کو کبھی بھی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ سفید رنگ کا کپڑا آنکھوں پر ڈال کر سو جاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔
ناظرین گرامی، سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مت کھائیں۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اس سے آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا۔ دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت آپ کا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ کھیرا کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، نہارمو اجوا کھجور کھاؤ، یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں مؤثر ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے بدن سے چکنائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ اس چکنائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دلیا کھائیں۔ ناظرین گرامی، گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ ناظرین، رات کو زیادہ کھانا کھانے سے آپ کی نیند متاثر ہوتی ہے۔ لیمو کا رس رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں، آپ کا چہرہ سفید ہو جائے گا۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، 5 چیزیں آپ کو ہمیشہ جوان بناتی ہیں: صبح کا ناشتہ کرنا، جلد سونا، زیادہ نہ کھانا، سورہ قریش پڑھنا اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ ناظرین گرامی، معدے کی عیوب ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ناظرین گرامی، کیلا کھانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھائیں، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانا، آپ کے گھر میں زیادہ مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ جن خواتین کو موٹاپا گھیر لے وہ نہارمو کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگائیں، اس سے بدبو اور میل جمع نہیں ہوگی۔ ناظرین، گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، کمر کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ پیا کرو، آپ کے بدن میں طاقت آ جائے گی۔ نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل دیں، شوگر جیسی بیماری دور ہو جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہارمو کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ اور طاقت بڑھاؤ۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، مچھروں کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ حلال خواتین دودھ پیتی رہیں، ان کا بچہ گورا پیدا ہوگا۔ اگر آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پئیں، گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ کم کرنے کے لیے روزانہ ایک کھجور استعمال کریں۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ کمزور ہے۔ ناظرین گرامی، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پئیں، اس سے سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، ورنہ یہ کینسر کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔